طالبان علوم نبویہ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس نورانی محفل میں مجھے عظمت والدین کے متعلق کچھ لب کشائی کا موقع عنایت فراہم کیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام، بالخصوص جامعہ امام المرسلین کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری منظور احمد صاحب قبلہ المعروف نوری حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی کاوشوں کی بدولت میں آپ کے سامنے لب کشائی کے لائق ہوا، اور پھر اس جلسے کے اراکین و ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محنتوں کی بدولت ہم اور آپ یہ نورانی منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کی ہی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، تمہارے خالق و مالک کا تمہیں حکم ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو اور والدین کی اطاعت کرو، اور اپنے ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرو، بالخصوص جب وہ بوڑھے ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، بلکہ ان سے عاجزی کرو، ان سے انکساری کرو، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور کہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر والدین کی اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اس کی بندگی کرو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضرات گرامی، ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کے حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم اور روح عطا کیے ہیں۔ والدین انسان کے لیے دنیا میں پیدا ہونے کا سبب ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرے اور اپنے خدا تعالیٰ کی بندگی کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرات گرامی، جس کے ذریعے اس دنیا میں پیدا ہوا اس کی بھی تعظیم و توقیر کرتا رہے۔ حضرات گرامی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 418، حضرت انس فرماتے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من احق یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غلام کا جواب سن کر فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا قالا کا، تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری والدہ ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ عرض کیا، ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ قال کا، پھر تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا، ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا، قال کا، پھر تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ عرض کیا، ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ
مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں قال ابو کا، تیرا باپ۔ حضرات گرامی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سوال کرنے والے نے 4 مرتبہ سوال کیا، اس کے جواب میں میرے نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری والدہ ہے، تیری والدہ ہے، تیری والدہ ہے، اور 4تھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ۔ فرمان مصطفیٰ سے معلوم ہوا کہ والدہ کا حق اولاد پر والد سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، والدین کی شان، ان کی عظمت، ان کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں کہ مجھے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے ہیں سب والدین کی اطاعت سے حاصل ہوئی۔ حضرات گرامی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا، رات کا وقت تھا، میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا میرے لیے پانی لے آؤ۔ اس نے اتفاق اس دن میرے گھر پانی موجود نہ تھا، میں رات کو ہی گھڑا اٹھایا اور گھر سے باہر نہر پر پہنچا، پانی لے کر گھر واپس آئے، گلاس میں پانی ڈال کر والدہ محترمہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ میرے دور کے پانی کے لانے کی وجہ سے میری والدہ سو گئی اور میں ساری رات گلاس میں پانی لے کر چارپائی کے قریب کھڑا رہا۔ جب میری والدہ بیدار ہوئی، میں نے پانی پیش کیا تو والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ بیٹا پانی رکھ کر سو جاتے، کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ والدہ محض اس خوف سے کھڑا رہا کہ کہیں آپ بیدار ہو اور پانی نہ پی سکے، اتنا ہی سننا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے